وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی تھے سفر کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گرمی اور سردی میں وہ یمن اور شام کی طرف سفر کے عادی تھے۔ ان آیات میں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی نعمت کا اظہار فرمایا ہے جو عربوں کے اوپر اسلام کے آنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما رکھی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ یہ جو عرب کا علاقہ تھا اس میں باضابطہ کوئی حکومت تو تھی نہیں، قبائل کی شکل کے اندر لوگ رہتے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو لوٹ لیا جاتا، خاص طور پر جن کے آپس میں دشمنی ہوتی تو ان لوگوں کا تو دشمنی والوں کا بچ کر اور خیر و عافیت سے اس علاقے کو عبور کر لینا یہ ممکن نہیں تھا۔ اس سارے ماحول کے اندر جو قریش تھے وہ محفوظ اور مطمئن تھے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ بیت اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کی مختلف خدمتیں کیا کرتے تھے، تو بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ جو دائمہ کے قبائل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ باعزت لوگ ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، لہذا ان لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کرنا اور ان کے قافلے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، عظمت کی وجہ سے۔ لہذا ان کا جب بھی قافلہ جاتا سردیوں کے اندر یہ لوگ یمن کی طرف جایا کرتے اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے۔ یہ دو بڑے ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے، کیونکہ عرب کی جو زمین ہے وہ تو بے آب و گیا ہے، مطلب وہاں تو کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اب باہر سے مٹی منگوا کر ان لوگوں نے کوئی پودے وغیرہ لگائے ہیں، ورنہ وہاں کی زمین تو پتھریلی زمین ہے، پانی کی وہاں قلت ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی جو معیشت تھی اس کی بنیاد تھی تجارت، اور یہ لوگ بڑے اطمینان سے سال کے اندر 2 چکر لگاتے تھے۔ ایک بڑا ان کا تجارتی قافلہ جاتا تھا ملک یمن کی طرف سردیوں میں، اور دوسرا قافلہ جایا کرتا تھا شام کی طرف گرمیوں میں۔ تو یہی ہے رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ سردی اور گرمی میں رحلہ کوچ کرنا یعنی سفر کرنا تجارتی، اور یہ اتنے بڑے ان کے قافلے ہوتے تھے کہ پورے سال کی معیشت کا انتظام ان لوگوں کا ان 2 سفروں سے ہو جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اس خشک خطے کے اندر آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، معیشت کے اعتبار سے بھی آسودہ تھے اور اطمینان بھی ان کو حاصل تھا بیت اللہ کی برکت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام کیا ہوا تھا، نعمت کی ہوئی تھی، اور بقیہ سارے قبائل اس نعمت سے محروم تھے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور جب اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں ہم نے یہ نعمت تمہارے اوپر کر رکھی تھی، اب اگلی بات اشارہ فرمائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہذا اس بیت کے رب کی عبادت کرو، یعنی بتوں کو چھوڑ دو، صرف اس کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، یعنی ان کی معیشت اچھی کر دی، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے امن دیا کہ سب قبائل ڈرتے تھے، سب کے قافلے لوٹتے تھے، اور ان کو امن حاصل تھا، یہ اطمینان سے اپنی تجارت کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دیکھیں یہی تو بنیاد ہے، اصل بنیاد معیشت کے درست ہونے کی وہ امن ہے۔ اب دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے. جب دھماکے وغیرہ ہونے لگ جاتے ہیں تو باہر کے جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اور جب امن حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے, حکومت کو ریونیو جاتا ہے, عوام کو نوکریاں ملتی ہے, اور بہت سارے تجارت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو امن بنیاد ہے معیشت کے درست ہونے کی. تو یہ ان لوگوں کو حاصل تھا, تو اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں یہ سب نعمتیں دے رکھی تھی تو صرف اسی کی عبادت کرو نا, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ.